والی کلیئر بنایا اور کلیئر کا تاجدار بنایا. آپ کلیئر تشریف لائے, وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی, پورا کلیئر جل گیا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیئر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کلیئر کو جلایا. کلیئر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا, تن کا جل گیا. لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا, یہ بھی تاریخ میں ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی, اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا. فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے, فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ صابر پاک کی کرامت. ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے. حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے. تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے, جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے. تو سیدنا صابر کلیئر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے. دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے, اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی. تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے, ان کی کرامتیں, ان کی ولایتیں, یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے لی مع اللہ وقت, آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے. حدیث پاک ہے, قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا میں لکھتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے. ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی. حضور تشریف فرماتے جلوگر تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا. آقا کریم نے فرمایا من انت, تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر, میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے. دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں, یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں اور جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے, کہا پہلے عائشہ کون ہے. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے
جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے، تو آقا کریم نے اماں عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی۔ ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اماں جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات، صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اماں جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا، تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت مجدد الفسانی کہ صرف بس کوتاہی کی بنیاد پر، بے خیالی کی بنیاد پر، لاشعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی سال ثواب ہوتا تھا۔ یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں، نقش بندیوں، یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اماں عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ ان بیوقوفوں کو کیا عقل ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ ان پلیتوں کو بتا دو تمہاری ناپاک زبانوں کی گندگیاں عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور نازل کرتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کیا ان کی بے ادبی کرے گا؟ بات نکلی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو عام عورتوں جیسا سمجھائے۔ فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ، یہ ان اینکروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے ادبی اور توہین کریں؟ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ذوات ہیں کہ جن کے حجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے؟ اور یاد رکھنا، اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے ادبیوں کے دروازے کھولے گی۔ اگر کوئی بدبخت اماں عائشہ صدیقہ کا مذاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلید اینکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا؟ دروازے تو لوگ کھولتے ہیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور کی نالین سے لگنے والے جب ذروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی اس عائشہ صدیقہ کی بے ادبی ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے ادبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، وہ انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن بات یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں۔ ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں۔ فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں، اور میرے پاس جو تحفے طائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں تحفہ کیسے بھیجتا ہے؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا